بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 83 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ المطففین جو 36 آیات بینات پر مشتمل ہے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ ان آیاتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: شروع اللہ کے نام سے یہ سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں دیتے ہیں تول کر یا وزن کر کے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایک بڑے دن میں، جس دن سارے کے سارے انسان رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ ہاں بلا شبہ فاجروں کا نام اعمال سجین میں۔ اور تمہیں کچھ پتہ ہے سجین کیا ہے؟ یہ لکھا لکھایا دفتر ہے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے،
وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور نہیں کوئی تکذیب کرتا اس کی سوائے اس کے جو انتہائی حد سے گزرنے والا گناہوں میں لت پت ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہاں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کی کرتوتوں کے سبب۔ بلا شبہ اس دن وہ اپنے رب سے دور کر دیے جائیں گے، اوٹ میں کر دیے جائیں گے، یا اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ پھر وہ داخل جہنم ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ ہاں بے شک نیکوکار لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں، اور تمہیں کچھ پتہ ہے علیین کیا ہے؟ یہ لکھا لکھایا دفتر ہے، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں مقرب فرشتے، اور بے شک ابرار یعنی نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے انہیں ملی ہوئی نعمتوں کی تر و تازگی کو محسوس کرنا۔ انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، اور مہر بھی مشک۔ سو آگے بڑھنے کی تمنا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنے کی تمنا کریں، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیتے ہیں۔ بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنس رہے ہیں یا ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے ارے یہی ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے انہیں ان پر داروغہ بنا کر تھوڑی بھیجا تھا، بس آج کے دن ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ملا انکار کرنے والوں کو اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان 36 آیات بینات کا ترجمہ جو اس سورۃ شریفہ میں۔ شروع میں یہ بات عرض کر دیں کہ یہ مصحف مبارک بھی اس وقت اس آپ کے خادم کے ہاتھ میں ہے، اس میں سورت کا نام سورۃ المطففین لکھا ہوا ہے۔ بعض مصاحف آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کا نام سورۃ تطفیف بھی ملتا ہے۔ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، اور مطففین کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنے والے۔ اس طرح دونوں اس سورت کا نام ہے، سورۃ تطفیف بھی اور سورۃ مطففین۔ اس مصحف مبارک میں یہ سورۃ شریفہ مکی لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض مصاحف میں اس سورت کو مدنی بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ الگ الگ روایات ہیں۔ اس لیے ہم اس روایت کی طرف آ جائیں جس میں یہ کہا گیا کہ اس سورۃ شریفہ کا بعض حصہ مدنی ہے اور بعض حصہ مکی ہے، اور مضامین جتنے ہیں اس میں دیکھیے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تطفیف جو میں نے آپ سے عرض کیا اس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں۔ تو وہ لوگ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کا معاملہ آتا ہے تو ان کے ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ یہ بظاہر چونکہ لفظ ناپ اور تول استعمال ہوا،
اس لیے ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ تاجر طبقے سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اور پھر مفسرین کی تحقیق کی روشنی میں، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہر انسان سے بحث کرتی ہیں۔ میں، آپ، انسانی سماج کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ان آیات بینات کے دائرے سے احاطے سے باہر۔ انشاءاللہ آپ کا خادم آگے عرض کرتا ہے، اسے یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام انسانی معاشرے کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کتنا اہم ترین رول ادا کرتا ہو۔ ناپ تول، عام طور سے لین دین کا جو معاملہ ہے اس میں یہ دو ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تولنے کے لیے وزن استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن شریف نے کئی مقام پر، سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الرحمن میں، اس مضمون کو واقم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، وزن میں کمی نہیں کرنا۔ اور ناپ اور تول کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو باقی چیزیں جو ناپی تولی جاتی ہیں وقت کے اعتبار سے پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے احادیث مبارکہ میں اس میں کلو کا یا گرام کا اور لیٹر کا تھوڑی تذکرہ ملتا ہے، وہ پیمانے جو ہیں وہ اس وقت جو رائج تھے۔ اب ہمارے علماء نے بڑی محنتیں اور کوششیں کر کے ان پیمانوں کو، جو جدید پیمانے ہیں، اس اعتبار سے اس کو کنورٹ کیا، اس کو تبدیل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ بتایا جاتا ہے بھائی اتنے پر اتنے روپیہ جو ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، صدقہ فطر جو ہوگا وہ اتنے کلو اور اتنے گرام گیہوں ہوگا۔ یہ جو کلو اور گرام جو ہے یہ اصل میں ہمارے علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب آج کے پیمانے جو ہیں ناپنے کے، اس میں کلو ہے، گرام ہے، لیٹر ہے، اور اب الیکٹرانک جو پیمانے ہیں جہاں میٹر ریڈنگ ہے، وہ ساری چیزیں تو اس میں شامل ہیں۔ شروع کی آیتیں جو ہیں اس کو دیکھ لیں، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ، پھر آگے اس کی تصریح میں دیکھیں مفسرین نے کیا فرمایا۔ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے، وہ لوگ کہ جب لیں لوگوں سے تو پورا لیں، اور جب انہیں دیں تو کمی کر دیں۔ کیا انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ زندہ کیے جائیں گے ایک بڑے دن میں، جس دن سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ دو چیزیں، کسی عمل سے روکا اور اس عمل سے رکنے کی بنیاد جس کے لیے ساری دنیا حیران پریشان ہے اور انسانی معاشرے سے وہ چیز بجائے جانے کے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا علاج ہے۔ دونوں چیزیں۔ اب جیسا شروع میں آپ کے خادم نے عرض کیا کہ یہ ناپ اور تول جو ہے، مفسرین فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ ساری چیزوں کو محیط کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ جلدی نماز پڑھا۔ جب جلدی آدمی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ نماز کی درستگی کے لیے تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ پہچانا جائے۔ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ قومہ ہے، یہ سجدہ ہے، یہ جلسہ ہے، یہ قاعدہ ہے، ہر حصہ الگ پہچانا جائے، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز کی صحت کے لیے علماء نے ایک شرط قرار دیا۔ اپنی نمازوں کو بھی ہم دیکھ لیں، ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز جس کے بدلے،
جس کا بدلہ جنت ہے، وہ نماز جس کا بدلہ رضا الہی ہے، وہ نماز جس کے بدلے میں جہنم سے حفاظت ہے، وہ نماز جس کے اجر میں ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی خوشیاں ہیں، ان نماز پر ہماری کتنی توجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم نے نماز میں تطفیف کی۔ اب سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ تطفیف۔ تطفیف کا مطلب کمی کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے لیے جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے ارکان کو ویسا نہیں ادا کر رہا ہے جیسا اس کو ادا کرنے کا حق ہے، سیدنا عمر فاروق فرماتے تم نے نماز میں تطفیف کی۔ یہ تطفیف کے لیے ہمارا ایک لفظ جو ہے بہت عام لفظ ہے، وہ ہے ڈنڈی مارنا۔ یعنی وہ لفظ جو ہے وہ اس کو پورے معنی کو اٹھا لیتا ہے کہ کسی بھی کام کو اس طرح نہ کیا جائے جیسا اس کا کرنے کا حق ہے، اس کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ نماز میں تطفیف کا لفظ سیدنا عمر فاروق نے استعمال فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے ارکان جس طرح ادا کیے جانے چاہیے اس طرح ادا نہیں ہوئے، نماز کا حق ہی نہیں ادا ہوا۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا وہ سارے معاملات جو دو لوگوں کے درمیان ہیں، آپ انداز فرمائیں، وہ سارے معاملات جو دو لوگوں کے درمیان ہیں، اس کی ادائیگی میں اس کا حق ادا نہ کرنا تطفیف ہے، اور ساری کی ساری تطفیف اس صورت شریفہ کی روشنی میں حرام۔ مثلاً ایک شخص ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہر فرد جو ہوتا ہے اس کے مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک آدمی جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا امپلائر ہے، کسی کو ملازمت دینے والا ہے، کسی کا ملازمت کرنے والا ہے۔ یہ ایک ہی آدمی کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ان ساری حیثیتوں میں وہ دوسرے کے ساتھ اس کا معاملہ اٹکا ہوا۔ میں اور میری بیوی، ان دونوں کے درمیان جو حقوق ہیں، میں اور میری اولاد، ان کے درمیان جو حقوق ہیں، اگر میں نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا تو امام اور مقتدی، ان دونوں کے درمیان جو حقوق ہیں، اگر میں کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہوں تو جس نے مجھے ملازم رکھا ہے اس کے اور میرے درمیان جو حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو ادا کرنا، اس طرح ادا کرنا جو شرط کے مطابق ہے، یہ فرض ہے، اور اگر اس میں کسی طرح کی کمی ہو تو اس کو علماء نے حرام قرار دیا۔ یہاں تک یعنی آپ انداز فرمائیں اس سورہ تطفیف میں کون سے احکام ہیں اور قرآن ہمارے معاملات سے کس طرح باز کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی کام کرنے کی خاص اسپیڈ ہوتی ہے۔ ایک آدمی، پہلی بات تو کام کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ بھئی میں آپ کے یہاں مزدوری کر رہا ہوں، 10 بجے آؤں گا، 5 بجے جاؤں گا، آدھا گھنٹہ درمیان میں میرا لنچ ٹائم ہے، یہ طے ہے۔ اب 10 کا اگر 10:10 میں آؤں تو تطفیف، 5 کے بدلے 4:45 بجے ہٹ جاؤں تو تطفیف، اور آدھے گھنٹے کا لنچ ٹائم جو اگر اس کو 35 منٹ لوں تو تطفیف۔ مگر سامنے والے کی بھی ذمہ ہے کہ اس نے مجھے ملازم رکھا تو یہ طے کیا کہ دن بھر کا تجھ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ اب جب پیسہ دینے کی بات آئے تو وہ شخص کہنے لگے ایسا کر 950 پہ کام چلا، یہ اس کی طرف سے تطفیف۔ تو تطفیف جو ہوتی ہے وہ لین اور دین دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، کہ کسی بھی طرف سے اگر کوئی کمی کی جاتی ہے تو اس پر ان احکام کا اطلاق ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ میں عین حقوق العباد۔ آپ انداز فرمائیں کہ ہم نہیں، پورا مسلم معاشرہ کس طرح اس جرم کا مجرم ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا میرے بھائیو، کوئی حکم اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے
اور اگر اللہ کی توفیق سے ہم اس پر پہلے سے عمل پیرا ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو اللہ نے یہ ہمارے علم میں لا دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے بھیک مانگیں کہ پروردگارا یہ علم جس طرح تو نے مجھے سکھا دیا، مجھ جاہل کے علم میں لا دیا، اللہ مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیتا۔ تو سارے حقوق مفسرین نے، مفسرین کی کیا بات، جدید مفسر اپنے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں، سمجھ، مولانا تقی عثمانی کے والد جو ہیں وہ مفتی شفیع صاحب ہیں جو معروف، انہوں نے لکھا کہ عوام کیا، خواص کا بھی حال بدترین ہے، استاد ہیں مدرسے میں استاد ہیں، اور جو وقت متعین کیا گیا ہے اس وقت میں آنے جانے میں کیا حال ہے اساتذہ کا، وہ بچوں کو جو پڑھانے کا کوٹا طے ہے کہ اس کا اتنا کورس اتنے دنوں میں کرنا ہے، کس طرح پورا کیا جا رہا ہے، یہ تو خواص، اور عوام اللہ کی بات۔ یہ خوب سمجھ لو کہ ان آیات بینات کا احکام کا اطلاق پورے معاشرے میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس پر اس کا اطلاق نہ ہوتا، اور قریب قریب پورا معاشرہ کم یا زیادہ میرے سمیت اس جرم کا مرتکب ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کام کی اسپیڈ ہوتی ہے، یہ مثلا ایک لیبر رکھا کہ دن بھر کا اس کو 500 روپیہ دیں گے، جڑائی کا کام کر رہا ہے اور 20 فٹ اس نے دیوار اٹھانا ہے، اس نے 19 فٹ اٹھانا، وہ تطفیف کا مجرم، تطفیف کا مجرم۔ اگر وہ 21 فٹ اٹھا دیتا ہے اس کا احسان ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک نبی جیسے شعیب علیہ نبی السلام کی جو تاریخ قرآن نے بیان فرمایا، اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم پر جو عذاب آیا، اس قوم میں شرک کے ساتھ، وہ کوئی صاحب جو ہے ان کو معلوم کہ زیادہ علم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی امت پر عذاب جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے سے اور حج نہیں کرنے سے، زکوٰۃ نہیں دینے سے نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ آدمی اس کے علم کا حیضہ ہو گیا ہے۔ ہر امت پر جو عذاب آیا آسمانی عذاب، اس کی بنیادی وجہ شرک تھی، اور شرک کے ساتھ پھر جس بڑے گناہ میں وہ ملوث تھی اس کا تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے چیزوں میں کمی مت کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اگر لوگوں کی چیزوں میں کمی کرو گے زمین پر فساد پیدا و برپا ہو جائے گا، زمین پہ فساد کے حالات مت کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر ہر آدمی اپنا ایمانداری سے وہ حق ادا کرے جو اس پر واجب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے دو پیمانے ہیں، لوگ مجھے سلام کریں، میں تو مولانا ہوں نا، مجھے لوگ سلام کریں، میں تو سیٹھ ہوں نا، لوگ مجھے سلام کریں اس لیے کہ میں تو سردار ہوں نا، نہیں، یہ دو طرح کا پیمانہ نہیں، ایک پیمانہ ہونا چاہیے، وہ سارے حقوق جو مجھ پر ہیں وہی سارے حقوق سماج پر ہیں، میں اپنے حقوق ادا کروں گا، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا کروں گا۔ ہم صرف اپنے حق کو مانگنے کے لیے تیار ہوں، اپنے حق کے لیے نعرے بازی کر رہے ہوں، اور دوسروں کا حق ہم نے کتنا، ٹھیک میرے بھائی، اس بات پر یہ لمبی بحث ہے، اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم اپنی آل اولاد کی بارے میں یہ شکایت کرتے تو پھرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ نالائق اولاد، بالکل نافرمان، لیکن اس پر بھی نگاہ ڈالنے ہم نے ان کی تربیت کا کیا انتظام کیا۔ یہ دور جس میں جدید ٹیکنالوجی اور شیطانی پھندے ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے باقاعدہ ذریعہ بنے ہوئے، اس وقت ہم نے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف تباہ کیا، ہم نے ان کو دینی تعلیمات سے کتنا آراستہ کیا۔ ہمیں اس کا تو خیال ہے وہ ایک بالکل قابل ڈاکٹر بن جائے، ایسا ڈاکٹر کی دنیا میں اس کے جیسا ڈاکٹر نہ ہو، ایسا وکیل کہ اس کے جیسا وکیل نہ ہو، ایسا سیاستدان
کہ ساری دنیا کو ایک ساتھ بیوقوف بنا سکے۔ ابھی ایک سروے آیا اس ملک میں، اس سروے میں ہمارے ملک کا نمبر ایمانداری، اس سروے کا ٹاپک جو ہے وہ ایمانداری کے اعتبار سے دنیا کے ممالک کا سروے کیا گیا، اس میں ہمارے ملک کا نمبر 126واں۔ سمجھے؟ جو نعرے لگانے لگے پورے دنیا کی امامت کریں گے اور فلاں کریں گے، ایمانداری کے اعتبار سے 126ویں نمبر پر یہ ملک ہے، اور اول نمبر پر کون ہے اس کا نام بھی سن لو، وہ جاپان۔ سوچنے کی یہ جو ہر جگہ ہمیں میڈ ان جاپان، کیوں میڈ ان جاپان؟ ایمانداری میں اول نمبر۔ خوب سمجھ لو اس بات کو، کتاب و سنت کی تعلیمات وہ زرین تعلیمات ہیں، جو کوئی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، آخرت کو تو کیا دیکھنا ہے، اس کی دنیا بھی کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ ہم جس بندے کے لیے آخرت کا خیر کا فیصلہ کریں گے، دنیا میں اس کو ذلیل تھوڑی ہونے دیں۔ تو میرے بھائیو، ابتدائی آیات، اس میں بہت طویل مضمون ہے، لیکن اس کے آگے کی بہت ساری معلوماتی باتیں ہیں، اس لیے بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ خوب غور کریں کہ جو دو لوگوں میں معاملات ایک دوسرے پر جو حقوق مرتب ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا فرض ہے، اور اس میں تطفیف، اس میں کمی کرنا حرام، چاہے کسی کا بھی حق ہم پر ہو، کوئی بھی لین دین ہو، کسی بھی قسم کا ہو، وہ چاہے مومن سے ہو یا غیر مومن سے۔ مایا خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں دیتے ہیں تو وزن اس میں کمی کر دیتے ہیں، ناپور طور میں۔ کیا انہیں گمان نہیں ہے کہ وہ زندہ کیے جائیں گے ایک بڑے دن میں، جس دن سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے؟ یہ ہے اس کا علاج۔ جتنا بھی قانون بنا لو، جتنے بھی اس قانون کی حفاظت کے ٹھیکیدار بنا لو، بات نہیں بنے گی۔ صرف یہ تصور، اس کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر سارے رب کے جہانوں کے بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ بس یہی ایک عقیدہ ہے، یہی ایک سوچ ہے جو آدمی کو اپنے حقوق کے پورا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت، ڈنڈے سے، طاقت سے وقتی طور پر سدھار ہو سکتا ہے، لیکن مستقل سدھار اس کی بنیاد صرف اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا تقویٰ۔ آگے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہاں سے مضمون بدلا، فجار فاجر کی جمع ہے، بلا شبہ گنہگار لوگ ضرور سجین میں ہوں گے۔ سجین جو سجن کہتے ہیں قید خانے، انتہائی تنگ قید خانہ۔ فرمایا کتاب یعنی نامہ اعمال، فجار نافرمانوں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، کچھ معلوم ہے سجین کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ایسی آیت آئے تو ہمارے دل میں خود بخود یہ خیال آنا چاہیے کہ پروردگارا ہم کیا جانیں، آپ ہی عالم الغیب ہیں، آپ ہی جو بتائے وہ ہم جان سکتے ہیں۔ فرمایا کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا لکھایا دفتر ہے۔ سجین کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں صرف دو باتیں یاد رکھیں۔ کافروں کی روح جب آدمی کے جسم سے نکلتی ہے، جسم جو ہے وہ مٹی کا ہے، زمین کا حصہ بن جاتا ہے، جس بھی طرح سے یہ پچھلے درس میں بات آئی تھی، لیکن روح جو ہے وہ تو محفوظ رہتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ہمارے وہ فرشتے جو اس کام پر تعینات ہیں، وہ تم کو اپنے قابو میں، قبضے میں لیتے ہیں، پھر اپنے رب کی طرف کو لوٹائے جاتے ہیں۔ تو کافروں کی روح جو ہے وہ جس مقام پر رکھی جاتی ہے اس کا نام سجین ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تحت الثری، ساتویں زمین، یہ سے اسفل السافلین جس کو سب سے نچلا حصہ جو ہے زمین کا، وہاں پر یہ مقام ہے۔ یہاں پر ان کی روحیں بھی رکھی جاتی ہیں، اور یہ جو تذکرہ فرمایا ان کا نامہ اعمال، یہ دونوں وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ مرقوم جو لفظ آیا وہ مختوم کے معنی میں ہے، کہ ان کے نامہ اعمال کو سیل کر کے
یہاں رکھ دیا جاتا ہے اور یہیں پر ان کی روحوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس کا نام سجین جو ہے وہ عزت کے ساتھ رکھنا نہیں بلکہ اس میں ان کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے, ان کے نام اعمال کو رکھ دیا جاتا ہے. اس کے کافروں کے فجار لفظ استعمال ہوا, اس کا زیادہ اچھا ترجمہ نافرمان. آگے فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف کے دن کا انکار. اب ظاہر ہے کہ انصاف کے دن کا جو انکار کرے یہ عام نافرمان نہیں ہوگا, یہ ایمان, یہ ظاہر ہے کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہے. جب انصاف کے دن کا انکار کیا تو اس کا ایمان کہاں, مومن ہی نہیں. الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, اس کا انکار تو وہی کر سکتا ہے جو انتہائی حد سے گزرنے والا, گناہوں میں لٹ پٹ ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر, جب ہماری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو قرآنوں کے قصے. یعنی وہ اللہ کی آیتیں جو ایمان لانے کے لیے اس کو وہ ظالم نہ مانتے ہوئے کہتا ہے اس میں تو قرآنوں کے قصے. اور میں کلا بل, یہ کلا لفظ جو ہے یہ جو لوگ لغت سے واقف ہیں اس کا عام ترجمہ ہرگز نہیں, ایک ترجمہ. یہ کبھی کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاں ہاں, تو آیت میں جیسا اس کا استعمال ہوا ویسا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مطلب کلا بل, ہاں ہاں بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, حقیقت یہ ہے کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں. ان کے گناہوں کے سبب ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں. یہ آیت شریفہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے جو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور ظاہر ہے کہ لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کی قدر و قیمت کو ضائع کر دیتا ہے. زنگ آلود لوہا کو استعمال کرنا چاہے گا. اس طرح دل جو ہے اس کو اللہ نے منور بنایا. دل میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. حق اور باطل میں آنکھیں دیکھتی ہیں, دل فیصلہ کرتا ہے. دل میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. لیکن حدیث شریف میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر وہ شخص اس گناہ سے تائب ہو جائے, توبہ کر لے, یہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, دل پہلے کی طرح منور ہو جاتا ہے. لیکن گناہ پہ گناہ کرتا رہا تو پھر ظاہر ہے کہ گناہ کی بے برکتی سے اس پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. ہر گناہ اس کے اوپر ایک سیاہ نقطے کا سبب بنتا ہے. اور اس طرح ہوتے 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 یہ منور دل, یہ چمکدار اور روشن دل جو ہے اس کی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے, جس کو یہاں پر رب نے فرمایا ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. کیوں؟ بما ما کانوا یکسبون, ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. جناب انداز الفاظ قرآن کے جو انہوں نے کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوئے ہیں. اس کا معنی یہ کہ ہمارے اعمال متاثر کرتے ہیں ہمارے قلوب کو. اگر ہماری نیکیاں ہیں تو وہ قلوب کے نور کو بڑھاتی ہیں, اور اگر ہمارے کالے کرتوت ہیں ہمارے قلوب کو سیاہ. یہی بات ہے جس کو قرآن نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو ان کے دلوں میں, ان کے سینوں میں دھڑک رہے ہیں. قرآن آنکھ کا نور, آنکھ کی روشنی بہت اہمیت رکھتی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے نور ایمانی جو ہے وہ قلب میں ہوتا ہے, وہ دل میں ہوتا ہے. اعمال صالحہ کا نور جو ہوتا ہے وہ قلب کو متاثر کرتا ہے, اور اعمال سیئہ جو ہیں وہ قلب کو متاثر کرتی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, آنکھوں میں تو نور اور روشنی موجود ہے, ماں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو ان کے قلب, ان کے دلوں, ان کے سینوں میں دھڑک رہے ہیں. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہاں
اس دن وہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا اسی آیت شریفہ سے، اور اس طرح کئی آیتیں اس کے پہلے بھی آ چکی ہیں درس میں، کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ رمضان کے پہلے جو دروس ہوئے تھے اس میں مضمون آ چکا ہے کہ مومن کے لیے جنت میں داخلہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جنت میں داخلے کے بعد اس سے بھی بڑی نعمت جو عطا ہونے والی ہے وہ رب کائنات کی زیارت۔ اور کون سا مومن ہوگا جس کے دل میں سب سے بڑی تمنا یہ نہ ہو اپنے رب کو ایک جھلک دے، اپنے رب کی زیارت کر۔ فرمایا یہ جن کے قلوب یہاں پر ان کی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس دن وہ اپنے رب کی زیارت سے دور کر دیے جائیں گے۔ محجوب کا مطلب ہوتا ہے حجاب میں کر دیا جائے، روک دیا جائے، اس لیے اس کا ترجمہ اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، یہ جو مضمون ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حشر کے میدان کا کوئی مضمون ہے، کے بعد فرمایا پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، فرمایا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے۔ کلا، مضمون اگلا حصہ، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار لوگوں کا اعمال نامہ علیین جو ہے، یہ علیین جو ہے یہ اعلیٰ لفظ ہے، علو اس سے بلند ترین ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کے اعمال علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کچھ پتہ ہے علیون کیا ہے؟ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا لکھایا دفتر ہے، یشہدہ المقربون، اس کا مشاہدہ مقرب فرشتے پر۔ جس طرح فجار کی نامہ اعمال کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال سجین میں رکھے جاتے ہیں جو زمین کے ایک دم سب سے نچلے حصے میں ہے، اسی طرح علیین جو 7ویں آسمان پر عرش الہی کے نیچے ہے، اہل ایمان اور نیکوکاروں کی روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں اور ان کے نامہ اعمال وہاں رکھے جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ سے سجین ایک دم نیچے اور علیین ایک دم اوپر عرش الہی کے نیچے۔ پھر کئی روایتیں اس میں اس کے تعلق سے ہیں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے اس لیے کہ وقت بھی پورا ہوگا درس کا، اس کے بعد دوسرے مضامین بھی ہیں۔ تو فرمایا نیکوکاروں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں رکھی جاتی ہیں، اور تمہیں معلوم ہے علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا لکھایا دفتر، اور یشہدہ المقربون، اس کا مشاہدہ فرشتے، مقرب کا مطلب قریب ترین، انتہائی تقرب رکھنے والے فرشتے کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ مقرب ترین فرشتے جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور وہ انتہائی شوق سے ان ایمان والوں کے نامہ اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کی اعمال نامہ ظاہر ہے کہ جب اہل ایمان کا اعمال نامہ ہے نیکیوں سے بھرا ہوگا، اللہ کی خوشنودی والے اعمال سے بھرا ہوگا، تو مقرب فرشتے بھی اس کو دیکھنا اپنے لیے شرف کا کام سمجھتے ہیں، اس لیے بہت ہی شوق سے وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کتاب مرقوم، لکھا لکھایا دفتر، یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں سے ان نعمتوں کی تر و تازگی کو محسوس کرے گا جو انہیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے، اللہ نے چہرہ جو ہے آدمی کا اس کو انڈیکیٹر بنایا ہے، یہ اس کے دل کی کیفیات کا غماز ہوتا ہے، ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو چہرے پر اس کی خوشیاں دکھائی پڑتی ہیں، یہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا غم بھی اس کے چہرے سے چھلک پڑتا ہے۔ تو فرمایا ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان ابرار کو نوازا ہوگا کہ وہ ان نعمتوں کا اثر ان کے چہروں پہ تم دیکھ رہے ہوگے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں شراب کے رحیق جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خالص شراب، اور مختوم جو ہے وہ ختم سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مہر کی ہوئی، سرب و مہر، انتہائی خالص شراب انہیں پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور اس کی
اس کا جو سیل ہوگی، اس پر جو سیل کی گئی ہوگی وہ بش کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ آگے بڑھنے کی تمنا کرنے والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنے کی حرص کریں، اور آسان الفاظ میں حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے حرص کریں۔ اہل جنت کو جن نعمتوں سے رب تعالیٰ نوازیں گے اس میں سے وہاں کے مشروبات، وہاں کے شراب کا لفظ جب یہاں دنیا میں استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب تصور آتا ہے، لیکن یہ جنت کی شراب ہے، الگ الگ قسمیں اس کی رب تعالیٰ نے ایک جگہ سورۃ دہر میں فرمایا کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا پروردگار ان کو شراب طہور عطا فرمائے گا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ کیا شان ہوگی اہل جنت کی کہ ان کا رب ان کو پلا رہا ہوگا، ان کا ساقی ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ شراب عطا۔ یہاں پر جس شراب کا تذکرہ فرمایا وہ ایسی شراب ہوگی جس پہ مہر لگی ہوگی، اور وہ مہر بھی مشکل۔ یہ جنتی کا اکرام ہے، کیونکہ جنت کی ہر چیز کتنی محفوظ ہے اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد مزید اکرام پر اکرام۔ اہل جنت کا جو ہے اکرام در اکرام ہے کہ اس کو جو شراب عطا فرمائی جائے گی اس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور پھر اتنا ہی ہوگا بلکہ اس میں فرمایا مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر اس کے پہلے کی آیت ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس لفظ ہے عربی زبان میں، ایک لفظ ہے تنافس۔ تنافس کہتے ہیں کسی سے حرص کرنا، کسی سے آگے بڑھ جانے کی تمنا کرنا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہمارا اللہ معاف فرمائے اتنی مقابلہ آرائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسانیوں کے اعتبار سے ہم نمبر 1، لیکن آخرت کے معاملے میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی حرص کریں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہو تو اس کو دیکھ کر آدمی اس کی خواہش کر سکتا ہے کاش اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ 2 چیزوں میں کیا؟ میں ایک وہ شخص ہوں جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا۔ مال جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ۔ معلوم نہیں بیچارے ان کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو جو مال کے کمانے پر، اس کے جمع کرنے پر ایسا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا خود ان کا حال دیکھو تو دوسرا ہے، ان کی کاریں دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو الگ، لیکن جب بات آئے گی تو مال کے پیچھے پڑ جائے۔ ارے بابا مال جو ہے وہ 2 زبردست عبادتیں، زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ مال پر، اس کا مال سے کار۔ مال ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ کسی مومن کو اللہ نے صاحب مال بنایا، وہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر کے تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ بن جائے وہ مال۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ جو ہے وہ بابو صدقات ہے، صدقے کا دروازہ، خوب قسم سے صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ نے مال دیا اور وہ شب و روز اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ اس حدیث شریف کے بعد ایک اور حدیث میں انشاءاللہ اگر اللہ نے یاد دلایا سناؤں، عجیب مضمون۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا اللہ نے کسی کو علم دین، ایک حدیث شریف میں کسی کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ شب و روز قرآن کے ساتھ مشغول ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن پر عمل پھیلانا، قرآن قرآن قرآن۔ فرمایا یہ 2 لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی، اس میں لفظ جو اس حدیث شریف تو وہ ہے غبطہ۔ غبطہ کا مطلب ہوتا ہے اور باقی چیزوں میں ارے کیا دولت مند آدمی ہے، میری بھی ایسی کار ہو جائے، میرا بھی ایسا بنگلہ ہو جائے، یہ بیکار کی بات نہیں۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ شخص جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا، اس پر یہ غبطہ کیا، اس کی حرص کی جا سکتی، کاش میرا رب مجھے بھی مال عطا فرماتا، میں بھی اپنے رب کی راہ میں اسی طرح خرچ کروں، کاش مجھے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہوتا، میں بھی اللہ کی عطا کردہ اس علم سے
اللہ کے بندوں تک اس کے اس دین کے علم کو پہنچانے کی کوشش کرتا، اپنے اوپر اس کو لاگو کرتا اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا، اس کے ماں سوا کسی اور چیز کے لیے اس کرنا۔ یہاں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، ظاہر ہے کہ جنت کا حصول ظاہر ہے کہ مال خرچ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اور میں جس چیز کے لیے آدمی کو تمنا کرنا چاہیے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں کے حصول سے تنافس کرنے میں ظاہر ہے نیک اعمال میں آگے بڑھ جانا۔ کسی سے اس کی ماشاءاللہ کیا نمازیں ہیں، بعضوں کی نماز دیکھو اس کو کتنا اطمینان سے آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، کاش میری بھی نماز ہے۔ کسی کو قرآن پڑھ کر سنو بھی کیا مخرج کی ادائیگی ہے، قرآن اس سے سن کر آدمی کے روح وجد میں آتا۔ کسی کو کوئی نیک کام کرتے دیکھو، کوئی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کوئی مساجد کی تعمیر کروا رہا ہے، کوئی مدارس بنوا رہا ہے، کوئی یتیم خانے بنوا رہا ہے، کوئی غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی غریبوں کے علاج کا انتظام کر رہا ہے، ایک سے ایک نیک کام کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس میں تنافس کرے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر اس شراب کی خاصیت بتائی، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی، اس میں تسنیم ملی ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا، یہ ختم ہوا نیکوکار، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ وہ لوگ جو مجرم تھے وہ الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ ہر دور میں، ہر دور، وہ چاہے انبیاء کا دور ہو، آج کا دور ہو یا قیامت تک کا، ہمیشہ یہ ہوگا کہ اہل ہدایت جو ہوں گے ان کا مذاق اڑائیں گے گمراہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں، اور جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر اس کو حشر کے حساب سے تو مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یہ ہیں یہ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے یا اپنے والوں میں لوٹتے تو وہ علی العنان ان کا مذاق اڑاتے، ارے وہ اس کی بڑی تذلیل کیا، اچھے سے اس کی گد بنا کے آیا ہوں، ایسے ایسے جملے بولا تو اس کا دل خوش ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں جب اپنے والوں میں لوٹتے تو اس کا اور بھی مذاق اڑا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے یہ کہتے ارے یہ گمراہ ہو گئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے اہل ضلال کا، گمراہوں کا، سیدھے راستے سے ہٹے لوگوں کا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہی حق کا ٹھیکیدار سمجھا، اور اہل ہدایت کو انہوں نے ہمیشہ معاذ اللہ بددین اور بے دین سمجھا۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب ان کو دیکھتے تھے قالوا ان ہؤلاء، یہ جا رہے ہیں، یہی ہیں جو بالکل راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظٍ، یہ آیت، اور نہیں بھیجا ہم نے انہیں ان پر داروغہ بنا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اس آیت شریفہ کی روشنی میں دین پر عمل کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی یہ پوری کوشش کرنا، یہ سارے ہمارے فرائض میں داخل ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم کسی پر داروغہ نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ان کو دیکھ کر کامنٹ کرتے تھے یہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، میں نے ان کو ان پر داروغہ بنا کے بھیجا تھا ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ کسی کے اوپر کسی کو حق بات پہنچا دینا، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس کو حق کی طرف
متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ایک الگ کام ہے، لیکن کسی کے اعمال کی ٹھیکیداری کرنا کسی کا کام نہیں۔ میں آپ سے بہت ادب سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر یہ عیب ہے تو ہم اس کو ذرا درست کریں۔ ہم کسی پر ٹھیکیدار نہیں، ہم اپنے آپ کے ٹھیکیدار ہیں۔ قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور میرے گھر والے، ان کا میں ذمہ دار ہوں، ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، باقی کسی کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا تم نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا، جتنی مجھے اللہ نے طاقت دیا ہے، جتنی آپ کو طاقت دیا اتنا کر دینا ہے، اور کسی پر اس کی ٹھیکیداری نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخری درجے میں اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ بس نصیحت کر دیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ جب نبی پر یہ ذمہ داری تو امت پر کیسے ہو؟ اس لیے فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں جن ایمان والوں کو مذاق کا موضوع بنایا گیا، آج یہ ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر بیٹھے ہوئے، يَنظُرُونَ، دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جتنا مذاق بنایا جاتا ہے ایمان اور اسلام کے لیے، اس کو صرف پکڑ، جوابی کارروائی نہیں۔ جوابی کارروائی یہ رب کائنات کی طرف ہے۔ رب نے فرما دیا حشر کے میدان میں آمنے سامنے کر دوں گا، اور میرے جن بندوں کا مذاق اڑایا گیا ان کو یہ موقع دوں گا کہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جنہوں نے ان پر ہنسا تھا، اور ان کو ان کی مفسرین فرماتے ہیں کہ خود جنت میں کچھ ایسے جھروکے ہوں گے، ایک روایت، کچھ ایسے جھروکے ہوں گے کہ جس میں سے اہل جنت ان اہل نار کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک حشر کے میدان میں دونوں الگ الگ پہچانے، میدان حشر ایک ہوگا، لیکن مومن اور غیر مومن، اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کے مغضوب بندے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس میدان حشر میں بھی اپنی کیفیات اور حالات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے گئے، بالکل الگ کیفیت ہوگی دونوں کی۔ اور پھر قرآن شریف کی وہ آیتیں جس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل جنت کی مجلسیں ہوں گی، اہل جنت جو ہوں گے، ظاہر ہے یہاں بھی مجلسی زندگی کو آدمی پسند کرتا ہے نا، کہ میرے دوست احباب، میرے ساتھی میرے ساتھ ہوں، آدمی پسند کرتا ہے، میرے خاندان کے لوگ، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ تو بھلا جنت میں جانے کے بعد جہاں پر کوئی فکر نہیں، کوئی تردد نہیں، یہاں تو کسی 5 آدمی کی دعوت کرو تو آدمی کو 50 دن پریشانی، وہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے سب قدرتی انتظام ہے۔ وہاں ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے، ایک دوسرے کی مجالس ہوں گی، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے آنا جانا رہے گا، یعنی یہ سارے جو معاشرتی معاملات ہیں یہ وہاں پر یہاں سے بدرجہ اتم رہیں گے۔ وہاں مجلسوں میں تذکرہ آئے گا، ارے وہ فلاں جو تھا وہ تو بہت زیادہ ایسا بتاتا تھا کہ جیسے جنت پر اس کی بالکل پٹا لکھ دیا گیا ہے اور جنت میں اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ ہاں مگر وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے جنتیوں میں۔ جیسے اس کا تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس منظر کو ان کے سامنے کر دیں گے جہاں پر وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، جہاں جہنم میں جل رہا ہوگا۔ قرآن شریف کی کئی آیتیں ہیں، درس کا وقت پورا ہوا اس لیے ان آیتوں کا ابھی حوالہ نہیں دے سکتے، اس کے پہلے بھی الحمدللہ یہ مضمون آ چکا ہے۔ فرمایا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حل کا ترجمہ اگر کیا سے کیا گیا، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے؟ یا دوسرا ترجمہ جو کیا ہے مترجمین نے کہ کیا خوب بدلہ ملا ہے انکار کرنے والوں کو وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی، دوسرے
اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے راستے میں روڑے اٹکانا اور ان کو ان کی راہ ہدایت سے متنفر کرنے کی کوشش کرنا. خوب سمجھ لو، یہ دو الگ الگ گناہ ہیں. ایک تو خود کفر کرنا، گناہ عظیم، اس کے بعد جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی اس پر طنز کرنا، اس پر آوازیں کسنا اور ان کی تذلیل کرنا. دونوں کے لیے فرمایا هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا خوب بدلہ ملا انکار کرنے والوں کو اس کا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے پروردگارا اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ دنیا میں بھی عزت سے نواز، اے اللہ آخرت کی ذلت سے اپنی حفاظت میں رکھنا. اے اللہ اس میں جس گروہ کا تو نے تذکرہ فرمایا کہ ان کی نامہ اعمال علیین میں رکھے جاتے ہیں، ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کا شمار بھی انہی میں فرما لے. اے اللہ ہمیں سجین سے بچا، ہمیں سجین میں نامہ اعمال ہمارے رکھے جائیں، اس سے بچا. اے اللہ تیری رحمت کے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. اے اللہ تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، تیرے عظمتوں کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ، تیری عزت کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ. اے اللہ ہم گنہگاروں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. اے اللہ تیری رضا پہ چلنا آسان فرما دے. اے اللہ آج تک جو گناہ ہوتے رہے اے اللہ ان سارے گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین وما توفیق الا باللہ، تیری توفیق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اے اللہ توفیق خیر کے ہم بھکاری ہیں، ہمیں عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.